اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کے اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ سورہ اعراف کی 188 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقت، قیامت کی تاریخ، قیامت کا دن آپ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقت معین صرف اللہ کو معلوم ہے۔ آئے گی قیامت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کی تاریخ، اس کا دن، اس کا وقت معین کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور 5 چیزوں کا علم میں نے کل ذکر کیا تھا، 5 چیزوں کا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس وقت جو سورہ اعراف کی 188 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے، اس میں بھی کفار مکہ کے ایک جو خیال تھا اس خیال کی تردید کی گئی ہے۔ اور وہ کفار مکہ کا کیا خیال تھا کہ نبی جو ہوتے ہیں اس کے اختیار میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، نفع کا بھی وہ مختار ہوتا ہے اور نقصان کا بھی اس کو اختیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں۔ نفع پہنچانے کا اختیار، نقصان پہنچانے کا اختیار، عزت کا اختیار، ذلت کا اختیار، بیماری کا اختیار، صحت و تندرستی کا اختیار، ساری چیزوں کا اختیار اللہ کو ہے۔ میں ان چیزوں کا مالک نہیں ہوں۔ ساری چیزیں جس کو اللہ چاہے نفع پہنچا دے، جس کو اللہ چاہے نقصان پہنچا دے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرے اختیار میں کچھ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر مجھ کو غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری خیر اپنے لیے جمع کر لیتا، کوئی نقصان مجھ کو نہیں پہنچتا، میں ہر قسم کے نفع کی چیزیں، ہر قسم کے نفع کا کام کر لیتا، نقصان والا کوئی کام جو ہوتا ہی نہیں مجھ سے، اور کوئی نقصان پہنچتا ہی نہیں، صرف نفع ہی نفع پہنچتا مجھ کو۔ لیکن دیکھو میں بیمار بھی ہوتا ہوں اور مجھ کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400-1500 صحابہ کرام کا بڑا جو ہے مجمع مدینے سے مکہ عمرہ کرنے کے ارادے سے صحابہ کرام آئے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ یا مقام پر مسلمانوں کو روک دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے واپس تشریف لے گئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور صحابہ کرام کو وطن چھوڑے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اپنے وطن کی یاد، چاہے آدمی بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، اپنی پیدائش کی جگہ کو کبھی نہیں فراموش کرتا۔ اس کی یادیں، بچپنا، کھیلنا کودنا، لڑکپن کی یادیں تازہ رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں پیدا ہوئے تھے، بہت سارے صحابہ کرام کا وطن بھی مکہ تھا۔ مدینے سے مکہ کے لیے آئے وہ، اور تھوڑی دور پر ان کو روک دیا گیا۔ مکہ کے لوگوں نے کہہ دیا کہ اس سال آپ کسی صورت میں عمرہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے کے باوجود بھی عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے محروم رہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو عمرہ کرنے چلے جاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔
اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بیٹے، عبداللہ، طاہر، طیب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بیٹے، 4 بیٹیاں تو الحمدللہ زندہ رہی، صاحب اولاد ہوئی، شادیاں بھی ہوئیں، لیکن بیٹا کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ 3 بیٹے اور ایک جو ہے، اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند بیٹے دنیا کے اندر تشریف لائے، سارے بیٹے 17 مہینے 18 مہینے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اختیار ہوتا تو تمام بیٹوں کو رکھ لیتے تھے، تمام بیٹوں کو مرنے نہیں دیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹوں کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کو بچا نہیں سکے۔ اسی طریقے سے آپ کے ایک نواسے کا انتقال ہونے لگا، گود میں ہے اور گود میں آپ کے نواسے کا انتقال ہو رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس کو بچانے پر قادر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں نواسا انتقال کر رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا جگر، نظروں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بیٹی بھی رو رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بچانے پر قادر نہیں رہے۔ اسی طریقے سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں 70 آدمیوں کے ساتھ شہید کیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی کہ آپ کے نواسے کی شہادت میدان کربلا میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر کے روئے بھی کہ ہمارے نواسے کے ساتھ ایسا المناک اور غمناک واقعہ پیش آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں بچا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار تھا اس کا۔ اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کے اندر ایک مضمون بیان کیا گیا ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، غیب کا علم کسی مخلوق کو نہیں ہے، جو علم اللہ نے جس کو دیا ہے اسی کا علم اس کو ہے۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، ان تمام نبیوں کے علوم ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ایک طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم تمام نبیوں سے بڑھ کر تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، پہلوں کا علم اور بعد والوں کا علم مجھ کو اللہ نے دیا۔ اس کے باوجود بھی غیب کا علم ہمارے نبی کو نہیں تھا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو معلوم ہے کہ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر غلط الزام لگایا تھا۔ 40-50 روز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے رہے، عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر فاروق سے بھی پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق تو باپ ہی تھے، حضرت علی سے پوچھا، اور دوسرے صحابہ کرام سے، ازواج مطہرات سے، تمام بیویوں نے اور تمام صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر کی کہ وہ پاک دامن ہے، اس سے کسی قسم کی خیانت ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ 40-50 روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 10 آیتیں نازل فرمائی، سورہ نور کی 10 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت میں نازل ہوئی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، اس سے پہلے بے چین تھے، پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تم توبہ کر لو۔ اگر علم غیب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ یہ کیوں پوچھتے کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی تو توبہ کر لو، اور اتنے دنوں تک 40-50 روز تک کیوں پریشان رہتے؟ غیب کا علم پتہ چلا کہ غیب کا علم ہمارے نبی کو نہیں تھا۔ اگر ہمارے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہوتے؟ اسی طریقے سے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کا زیور لے کر سفر کے لیے گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سفر کی واپسی میں وہ ہار کہیں غائب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جا کر کے وہ ہار تلاش کر کے آؤ۔ صحابہ کرام تلاش کرنے کے لیے گئے، وہ ہار ملا نہیں، لیکن اتفاق دیکھیے جو اونٹنی حضرت عائشہ کے استعمال میں تھی اسی اونٹنی کے نیچے وہ ہار دبا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے تلاش کیا لیکن وہ ہار تھا ہی نہیں، وہاں ملے گا کیسا؟ جب وہ اونٹنی اٹھائی گئی اور جب وہ اونٹنی اٹھی تو اس کے نیچے وہ ہار دبا ہوا تھا۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا
تو علم غیب ہونے کے باوجود دیکھیے اگر ہمارے نبی کو علم غیب ہوتا تو پتہ چل جاتا وہ ہار اونٹنی کے نیچے ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت سارے مواقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ گیا۔ غزوہ احد کے موقع پر دندان مبارک شہید کر دیے گئے، نفع نقصان کا اختیار نہیں تھا، ہمارے نبی کو تکلیف پہنچ گئی، نقصان پہنچ گیا۔ اور علم غیب اگر ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، وہاں پر بھی آپ کو معلوم ہو جاتا۔ ہار غائب ہو گیا، آپ کو معلوم ہو جاتا کہ ہار وہاں جو ہے پڑا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اور علم غیب بھی اللہ کو ہے، کسی مخلوق کو نہیں ہے۔ جتنا علم ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیا اتنا علم ہمارے نبی کو تھا، اور ہمارے نبی کو ساری دنیا کی جتنی مخلوق ہے سب سے زیادہ ہمارے نبی کو علم دیا گیا، اتنا علم کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد آیت کے اخیر میں فرمایا کہ میں تو مومن کو اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں، اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ مومن جو ہے ایمان لانے والا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا، اس کے لیے تو میں جنت کی بشارت سنانے آیا ہوں، اور جو انکار کرنے والے کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان لوگوں کے لیے میں جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور جو یقین کرنے والے ہیں ان کو جنت کی بشارت سنانے آیا ہوں، جو انکار کرنے والے ہیں ان کو جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے ظاہر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔